اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 238 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 239 سے 239 دیکھیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پس اگر خفتم خف ڈرو تم ڈرو تمہیں ڈر ہو، فرجالن پس رجالن پیادہ، رجل کہتے ہیں پیر کو اور رجل کہتے ہیں آدمی کو، را کے نیچے زیر ہو رجال رجل تو یہ ہوگا پیر اس کا معنی، اور را کے اوپر زبر ہو رجل تو یہ اس کا معنی ہوگا آدمی۔ فرجالن تو پیادہ پیروں پر، او یا رکبانن رکب سواری، رکبانن سوار ہو، فاضافہ پس ازا جب پھر جب امن تم امن میں ہو جاؤ تم امن پاؤ، فذکروا پس اذکروا یاد کرو اللہ کو، کما جیسا کہ علمکم اس نے سکھایا اس نے تمہیں سکھایا، ما جو لم نہیں تکونو تم تھے، تعلمون جانتے جو تم نہیں جانتے تھے، جمع کا صیغہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو تم پیادہ یا پھر سوار، فَأَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا أَمِنْتُمْ بس پھر جب تم امن پالو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو۔ کل ہم نے پڑھا کہ حافظوا علی الصلوات وصلاۃ الوسطیٰ کہ اپنی نمازوں پر حافظ بن جاؤ، محافظ بن جاؤ، اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ چوکیدار بن جاؤ اپنی نمازوں کے۔ خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی تاکید کی گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین فرمانبردار کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے ساتھ ہی اگلی آیت بھی جڑی ہوئی ہے، دیکھیے نماز کی کس قدر تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو، اس حالت میں بھی تم سوار ہو، تم پیادہ ہو، تم سفر میں ہو، حالت خوف ہے، تم سفر میں ہو، پھر بھی تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ ہاں وہاں پر یہ جو بات کہی گئی کہ قوموا للہ قانتین کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، یہ جو قانتین فرما بردار ادب احترام والا جو طریقہ کار ہے، فی الحال کے لیے وہاں پر جو ہے تم بالکل اس کو نہیں ادا کر سکتے ہو، پھر بھی نماز تم کو پڑھنی ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر تم جو ہے آرام سے ہلکی نماز پڑھو، امن میں آ جاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم پھر تم اسی طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح سے تمہیں سکھایا گیا، پھر تمہارا ادب، پھر تم قانتین بن کر پھر سے آ جاؤ گے۔ یہ آیت جو ہے وہ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت بھی نماز میں کر لیا کرتے تھے۔ کل بھی یہ بات ہم نے پڑھی، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا، سلام بھی کر دیا گیا جاتا تھا، اس کا جواب بھی دے دیا جاتا تھا، اور کوئی بہت ضروری بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہی آیت جو ہے وہ اس کا حکم نازل ہوا ہے، اسی آیت میں جو بات کرنے کا منع کیا گیا ہے یا اس سے پہلے؟ تو اس میں تھوڑی سی اشکال آتا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک نماز میں بات چیت کرنے کی حرمت حبشہ کی ہجرت کے بعد اور مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھی۔
کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے، آپ نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے۔ جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت ہی میں سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے مجھے فرمایا، عبداللہ اور کوئی بات نہیں، میں نماز میں تھا اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا، اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے۔ اس نے یہ نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولو۔ بس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے۔ تو یہ والی آیت جو ہے ہو سکتا ہے کہ 2 بار یہ حکم آیا ہو۔ اب دیکھیے، چونکہ نماز کی پوری حفاظت کرنے کا فرمان صادر ہو چکا تھا، اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ جس میں تمام ادب و آداب کی پوری رعایت عموماً نہیں رہ سکتی، یعنی وہ میدان جنگ میں جب دشمن سر پر ہو، فرمایا گیا جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔ پوائنٹ دیکھیے کہ جنگ کا موقع ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، پھر بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جس طرح سے بھی ہو سکے پڑھو۔ اب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں، کہیں جانا ہے، سب سے پہلے جو چھوٹے گی وہ نماز، شادی بیاہ پہ جانا ہے نماز، گھر میں کوئی فنکشن ہے نماز، پہلے ہماری نماز کٹ ہوتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ویسے تو ہم 25% ہی ہمارا جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت زیادہ نمازی گھرانہ ہو، بہت زیادہ جو ہے وہ دینی گھرانہ ہو، پھر بھی 1-2 لوگ جو ہے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہے۔ یہاں کیا فرمایا گیا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی، خوف کی حالت میں بھی، چاہے 1 رکعت پڑھو 2 رکعت پڑھنی ہے، سفر میں بھی 2 رکعت بھی پڑھنی ہے۔ ہاں، وہ سارے ادب و آداب جتنے نماز کے لیے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے ہو، پھر بھی پڑھنی ہے۔ نماز کی اہمیت کو دیکھیے، سمجھیے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے اسی طرح نماز عصر اشارے سے ادا کی تھی۔ اشارے سے بھی ادا کرنا، اس میں جناب باری نے اپنے بندوں پر بہت آسانی کر دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا کہ صلاۃ خوف 1 رکعت بھی پڑھنے میں آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر کی حالت میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں اور سفر کی حالت میں 2، خوف کی حالت میں 1۔ دیکھیے، اس وقت یہ جب بہت زیادہ خوف ہو تو 1 رکعت پڑھی جائے گی، 1 رکعت سے باقی جتنے بھی جو ہے وہ حالت نماز خوف جو ہے وہ اس کی پورا کا پورا بیان، اس کی تفصیل جو ہے، اس کا طریقہ کار انشاءاللہ ہم سورہ نساء کے اندر پڑھیں گے۔ سورہ نساء کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، کس طرح سے پڑھی جائے۔ پھر فرمایا ہے کہ امن کی حالت میں بجاوری کا پورا خیال رکھو، جس طرح میں نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی ہے اور جہل کے بعد علم دیا تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے شکریہ میں ذکر اللہ بے اطمینان کیا کرو۔ اطمینان سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، نمازیں پڑھنا، تسبیح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور و فکر کرنا، یہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ تعریفیں چل رہی ہیں۔ ہم کسی چیز کو دیکھ کے الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کسی اور کی نعمت پر، کسی اور کی دی ہوئی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بار بار الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس طرح سے نوازا ہے، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اطمینان سے، سکون سے، جیسا کہ نماز خوف کا بیان کر کے فرمایا، جب اطمینان ہو جائے تو نمازوں کو اچھی طرح قائم کرو، ٹھونگے نہیں مارنے، جلدی جلدی نہیں کرنا ہے، اوپر نیچے نہیں ہونا ہے، صرف اچھی طرح قائم کرو۔ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے،
صلاۃ الخوف کا پورا بیان انشاءاللہ میں نے بتایا آپ کو، سورہ نساء کی آیت وَإِذَا كُنتُمْ فِي کی تفسیر میں انشاءاللہ گزرے گا۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔